الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اس سے پہلے کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. بطور خاص یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے پوجا میں شرکت کے لیے دعوت دی. تو اس موقع پر انہوں نے آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہوئے قوم کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ پوجا میں شریک نہیں ہو سکتا. سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. عام طور سے انسان ظاہری بیماری کو تصور کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے باطنی بیماری مراد لیا تھا. قوم کی ان حرکتوں کی بنیاد پر جو قلبی صدمہ تھا، دلی تکلیف تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا تھا. ظاہری تکلیف کے بالمقابل باطنی تکلیف بڑی اہم ہوا کرتی ہے. اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں کہا. لوگوں کو لگا کہ واقعی ان کے اندر کچھ بیماری ہے جو بتانا نہیں چاہتے، لیکن حقیقت میں کوئی مرض نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن دل میں قلق تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی قوم کی بت پرستی کرنے کے نتیجے میں. جو انسان جس چیز سے نفرت کرتا ہو اگر اسے وہاں پہنچا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیماری میں یا اس کی تکلیف میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بہرحال چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پلان کے تحت مندر میں گھس کر ان کے سارے معبودوں کی درگت بنا دی. ایک بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ یہ مناظرانہ ایک اصول ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگ آگے پوچھیں گے کس نے کیا ہے، تو ہمارے پاس ایک دلیل رہنی چاہیے تاکہ ہم سمجھا سکے کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس بڑے نے کیا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اب ان سے پوچھ لیجئے. ظاہر سی بات ہے ان کو یقین تھا کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع ملا کہ جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھ سکتا، جو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنے حواریوں کو بچا نہیں سکتا، تو دوسرے کو کیا بچائیں گے. اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد قوم کے لوگ ہکا بکا رہ گئے اور ان کا جواب نہیں بن پڑا. سب کا سر شرم سے نیچے جھک گیا. لیکن بہت مشہور ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے.
جب آدمی کسی چیز کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے تو حق ناحق کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، ان کی باتوں کا ان پر اثر کچھ نہیں ہوا، شرمندگی محسوس کی، ندامت سے ان کے سر جھک گئے۔ احساس ان کو اندر میں ضرور ہوا کہ ہم لوگ جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن مخالفت تو ابراہیم علیہ السلام کی کرنی تھی۔ کہا کچھ ہم سننا نہیں چاہتے، چونکہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تمہیں سزا دی جائے گی۔ آگ روشن کی گئی، ان میں ان کو ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ جب اس سے فارغ ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ لوگ اب سدھرنے والے نہیں، تو خواہ مخواہ اپنی ساری صلاحیتوں کو ان کے پیچھے صرف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس سرزمین کو چھوڑا جائے، کسی ایسی جگہ کو مسکن بنایا جائے جہاں جا کر اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت بآسانی ہم کر سکیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے شام و فلسطین کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں ٹھہر کے تھوڑا سا آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی طرف نگاہ دوڑائیں گے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ مکہ کے لوگوں نے زبردست مخالفت کی، 13 سالہ مکی زندگی جو نبوی زندگی ہے بڑے کوفت میں اور بڑی پریشانی میں گزری ہے۔ دنیا کا سب سے اچھے انسان کو دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ نے دین و ایمان کا سودا نہیں کیا، سب سے بہتر گھر کو اور سب سے بہتر جگہ کو خیر بات کہنا گوارا کر لیا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی قسمت کو جگہ دیا اور وہاں کے لوگوں کو در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، یہ علم ملتا ہے، یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں آپ کا دین و ایمان محفوظ نہ رہے، چاہے وہاں پر سب کچھ آپ کا کیوں نہ ہو، اسے قربان کر دیجئے، کیونکہ دین و ایمان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز ہے اس کے مقابلہ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں شام و فلسطین کے علاقے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ طیبہ کے علاقے میں۔ اس کا تذکرہ آگے قرآن اس طرح کرتا ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے عافیت اسی میں محسوس کیا کہ اب یہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا کہا میں جا رہا ہوں، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، ان قریب مجھے راستہ دکھلا دے گا، یعنی ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں جو ہماری دعوت و تبلیغ کا مرکز بن سکے، جہاں سے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کر سکے، جہاں اللہ کے دین کا ہم پرچار کر سکیں، اللہ ہمارے لیے ویسی جگہ کا راستہ ہموار کر دے گا۔ نکلے عراق سے اور رخ کیا فلسطین کا۔ فلسطین کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض مقدس کہا ہے، الذی بارکنا حولہ کہا ہے، وہ مقدس سرزمین ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی ہر ایک قسم کی برکتوں کو سما دیا تھا۔ دودھ شہد کی نہریں وہاں جاری تھی، اندازہ لگائے اس کی برکت کا۔ پھر کاروباری اور تجارتی اعتبار سے بھی اس کا ایک اچھا مقام تھا، اور علاوہ ازیں ظاہری اعتبار سے بھی اور پھر باطنی لحاظ سے کہ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اس سرزمین پہ تشریف لائے جسے ان نبیوں نے دعوت و تبلیغ کا مرکز و سینٹر بنایا تھا۔ تو کہا ابراہیم نے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے عنقریب راستہ دکھا دے گا۔ پہنچ گئے فلسطین، یہاں اگر ان کے احساس ہوا میری زندگی کا لمبا وقفہ تو گزر چکا، ہم نے بڑی محنت و مشقت بھی کی ہے، قوم کو سمجھانے بجھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا راستہ بھی اپنایا ہے، یہاں تک کہ باپ کو چھوڑا، اہل خاندان کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا،
یہاں تک کہ ملک کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جس دین کے لیے ہم نے یہ ساری قربانیاں برداشت کی ہیں، کیا وہ دین ہمارے حد تک محدود رہے گا؟ ہمارے جانے کے بعد وہیں رک جائے گا؟ اس جذبہ کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ صالح اولاد، نیک اولاد کی فرمائش کیوں کی؟ وجہ اس کی یہ ہے، جس ڈگر پر، جس راستے پر ہم قائم و دائم ہیں، ہماری اولاد بھی اس راستے پر قائم رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے ترقی کے بام عروج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری نسل میں پڑھنے والے افراد ایسے ہو جائیں جو دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ ایسا ہوتا ہے، بہت مشہور ہے کہ ولی کے کوکھ میں شیطان جنم لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کے کوکھ میں ولی جنم لے لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے جہاں چاہے نکال دے۔ کیچڑ میں کنور کھلتا ہے، بہت مشہور ہے، بالکل شرکیات و کفریات کے دلدل میں پھنسی ہوئی نسل میں سے اللہ تعالیٰ توحید کا دلدادہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنی ان نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتا تو توحید پرست قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اولاد کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کا سارا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے۔ شادی کا مقصد صرف عیش رانی نہیں ہے اور شہوت پورا کرنا نہیں ہے یا دل و دماغ کا تسکین کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نسل کو بڑھانا بھی ہے۔ اس مناسبت سے اللہ سے اولاد کی بھیک مانگنی چاہیے، لیکن صرف اولاد ہی نہ مانگی جائے بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، ورنہ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 و 20 عطا فرما دے، لیکن ہر اولاد اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بننے کے بجائے آنکھوں کا کانٹا ثابت ہو جائے، پھر زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے جو دعا سکھلائی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جس دعا کو ڈالا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے جس دعا کے الفاظ کو ادا کیا ہے، قرآن نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے بطور دعا پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام بنا دیا۔ کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اس یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی انسان کی اولاد صالح نہیں ہے، اس کے پیسوں کا اللہ تللہ استعمال کر دی، اس کی عزت و آبرو پہ بٹا لگانے والے بن جائے، تو اس میں ہمارا عمل کا دخل ہوتا ہے کہ ہم نے اولاد تو مانگا ہے لیکن اللہ سے صالح اولاد کی دعا نہیں مانگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب اللہ سے اولاد بھی مانگیے اور ساتھ ساتھ نیک اور صالح اولاد مانگیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا، جس اندازہ ہوتا ہے کہ نبی ہو یا ولی، اسے بھی اولاد کی چاہت رکھنی ہے تو امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ ہم اپنا پاور کا استعمال کر کے ایک بڑا مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ابو الانبیاء ہونے کا شرف ہمیں بخشا ہے، ایک طرح تمام نبیوں کا سردار ہمیں بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے اختیار سے اپنے گھر میں بچہ نہیں لے سکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے انسان بچہ کی چاہت کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں تو ہما شما کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیں بھی ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں 8 اور 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو پہلا لڑکا عطا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، جس کی صفت قرآن اس طرح بیان کی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں خوشخبری سنائی بردبار تحمل و برداشت کرنے والے لڑکا کی۔ صالح اولاد کہا، نیک اولاد کہا، تو نیک اولاد کی صفت کیا ہے کہ باپ کے سامنے فرما بردار رہیں، جو کہے ہم وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہیں، اللہ کی طرف سے حکم آئے ماننے کے لیے تیار ہے، رسول کی طرف سے حکم آئے ماننے کے لیے تیار ہے، کوئی صحیح حکم کسی جانب سے آئے ماننے کے لیے تیار ہے،
چاہے اس کی جان پر بن پڑے اس کی پرواہ نہ کرے، اس کے من کے خلاف کوئی چیز ہو اس کی پرواہ نہ کرے، لیکن اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بردبار کہتے ہیں، تحمل و برداشت کرنے والا، بڑا فرما بردار۔ اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں بشارت و خوشخبری سنائی ایک ایسے لڑکے کی جو بردبار ہوگا اور حلیم الطبع، بڑا برداشت کرنے والا ہوگا۔ لڑکا عطا ہو گیا، اولاد مل گئی، آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، کہا بیوی بچوں کو الگ کیجئے۔ سورہ ابراہیم میں جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بھی لیا اور بچے کو بھی لیا۔ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اللہ کا جو بابرکت گھر بیت اللہ الحرام ہے اس کے پاس اس وقت میں رکھا جہاں پر گھاس پھوس نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ انسان پر کیا مارے، وہاں کچھ اور بھی چیز نہیں ہے، صرف پتھریلی جگہ ہے، پتھر ہی پتھر ہے، جہاں گھاس بھی نہیں ہے، ہریالی اور سرسبزی و شادابی بھی نہیں ہے۔ وارک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہی میں اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کی روزی پہنچا تاکہ یہ شکر گزار ہو جائے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے ایک باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح پرورش و برداشت کرنا، اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے جن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے ان وسائل و اسباب کو مہیا کر کے دینا۔ ایک جگہ تو رکھ دیا ہے، وہاں سے دور یہ چلے جا رہے ہیں، مان لیے گھر میں رکھا مسافرت میں ہے تو ایسا نہیں کہ مسافرت میں رہ کے سب کو بھول جائیے، یاد رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اے اللہ یہاں اس لیے رکھ رہا ہوں یہ نماز قائم کریں گے۔ گویا اولاد کے نمازی ہونے کی تمنا بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کسی کی اولاد ایسی نہ ہو کہ بے یار و مددگار ہو جائے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی الہی لوگوں کے ذل و دماغ کو ان کی طرف پھیر دے جو سب ان کے چاہنے والے ہو جائیں۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیا کہ اسی جگہ پر باضابطہ آبادی تیار ہو گئی جو قبیلہ جرہم کے نام سے، اور وہیں ان کی شادی ہوئی اور سلسلہ دراز ہوا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز بتائی کہ لوگ کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ لوگ شادی کرتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی پرورش و برداشت سے بے فکر رہتے ہیں، کیا کھایا نہیں کھایا اس کی پرواہ نہیں ہے، اپنا ہوٹل بازی کرنے سے تو فرصت نہیں ہے۔ دور میں رہے کہ نزدیک میں رہے، لوگوں کا مزاج یہ ہے چلے دوست احباب کے ساتھ عام طور سے گلچھرے اڑاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، شہر پنجاب چلو تو فلاں جگہ چلو، سارا معاملہ ہوتا ہے، گھر میں دال روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ مزاج ہے دیندار طبقے کا بھی، دنیا دار کو تو چھوڑ دیجئے۔ تو کیا اللہ نے پیغام دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، الہی یہ میری اولاد ہے، میری نسل ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں پھلوں کی روزی پہنچا۔ پھلوں کی روزی کب ملتی ہے؟ جب انسان خوشحال ہوتا ہے۔ یہاں دال روٹی تو ملتی نہیں، وہ پھل کیا کھائے گا؟ پھل ملنا خوشحالی کی علامت ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے نسل کے لیے خوشحالی کی دعا مانگی، انہیں خوشحال بنا دیں اور بآسانی ان کے پاس پوری دنیا سے کھچ کھچا کر پھلوں کو پہنچا دیں۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا حرف بحرف قبول ہوئی۔ آج پوری دنیا کا پھل جہاں بھی اگتا ہو، پیدا ہوتا ہو، اس کا بہترین کوالٹی کا پھل مکہ المکرمہ میں سال بھر موجود رہتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ ان کے نسل کے ذریعے سے، ان کے نسل سے جو انسان رشتہ ناتا جوڑتا ہے اور ان کی تیار کردہ سرزمین پر اللہ کی بندگی کے لیے پہنچتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آرام و سکون کی روزی روٹی کھاتا ہے۔ وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر ساتھ میں بھی کہا کہ اولاد ہمیں عطا فرما، انہیں روزی روٹی بھی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما، لیکن اسے شدر بے مہار کے طرح مت چھوڑ دینا، بلکہ انہیں اے اللہ اس کی پیشانی کو پکڑ کر اپنی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اسے زندہ رکھنا۔ لعلہم یشکرون قرآن نے کہا تاکہ وہ شکر ادا کر سکے۔ بڑی اہم دعا ہے، ہم طور سے ہم دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، صالح اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں۔
رات دن تقاضا کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، مال جمع کر لے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انبار لگا دیا، لیکن آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ آپ کے سامنے ہی آپ کی اولاد آپ کی زمین کو اور آپ کے مکانات کو، زمین و جائیداد کو آپ کے سامنے فروخت کرتی ہے، اور آپ اس وقت میں حیران و پریشان رہتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں کہ ہم نے کیسی مشقت کی ہے، رات دن ایک کر دیا، برسات، موسم سرما اور موسم گرما کی پرواہ نہیں کی، سارا کام ہم نے کر دیا، اور ابھی تھوڑی سی ہماری صحت خراب ہوئی، ہم نے بستر کیا پکڑا کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے ہماری تیار کردہ تمام زمین و جائیداد کو فروخت کر دی۔ آدمی گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا کہ اگر آپ کی اولاد صحیح ہے تو آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صحیح راستے پہ لگا دیجئے، وہ اپنا کام کر لے گی۔ اور اگر آپ کی اولاد صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے پیسوں کا انبار لگا کے مت دیجئے، وہ اور خراب ہو جائے گی، اس کا استعمال غلط ہوگا۔ 15 لاکھ کا اسکوٹر آدمی خریدتا ہے، 1 کروڑ کے 4 چکے پہ انسان سوار ہوتا ہے، اور اس کے مزاج میں جب رونت پیدا ہوتی ہے، وہ کسی غریب پہ چلا دیا جائے، کسی فوجی کو مار دیا جائے۔ اسی کلکتہ کی سرزمین پہ آپ نے دیکھا ہے کیا کر لیا، دنیا تو تباہ کر ہی دیا، آخرت تو تباہ ہو ہی رہی ہے، دین بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ تو ایسی اولاد کی فکر نہ کیجئے کہ جو اولاد آپ کے لیے ناکوں میں دم کرنے والا ذریعہ بن جائے اور دین و دنیا کی خرابی کا باعث بن جائے۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ تو دعا کی فبشرناہ بغلام حلیم، الہی اللہ نے سے دعا کی، الہی ہمیں ایک صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں صالح اولاد کی بشارت و خوشخبری سنائی، کس طرح؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری ہم نے سنا دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ صبر کرنے والا بچہ کیسے ثابت ہوا؟ قرآن نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ کیا مثال؟ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، 12-13 سال کا بچہ ہو گیا، جب باپ کا کام کچھ کر سکتے ہیں، دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، آنا جانا کر سکتے ہیں، پوری ابھی جوانی کو نہیں پہنچے ہیں لیکن کچھ تو کام کر سکتے ہیں، کچھ سودا سلف لا سکتے ہیں، ہاتھ پیر دبا سکتے ہیں، کچھ تو ضرورت پیش آ سکتے ہیں، ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي، جب وہ بیٹا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کا لائق بن گیا، اس عمر کو پہنچ گئے، قال یا بنی انی ارى فی المنام، کہا میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اچھا بتاؤ تمہیں ذبح کر دوں، تمہارا ذبح کرنا مناسب ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیے، نبی جو خواب دیکھتے ہیں، نبی کا خواب بالکل حقیقت میں مبنی ہوا کرتا ہے۔ خواب دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وحی کر رہا ہے، پیغام بھیج رہا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے۔ اس خواب کے پورا کرنے میں دیری بھی ہو سکتی ہے اور جلدی بھی ہو سکتی ہے، خواب کے سمجھنے میں بھول ہو سکتی ہے لیکن خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، سورہ فتح میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم بیت اللہ الحرام کا طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ سر چھلا کر محلقین میں شامل ہیں اور بعض لوگ سر کٹا کے مقصرین میں شامل ہیں، یعنی کچھ لوگ سر چھلائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بال چھوٹا کرائے ہوئے ہیں۔ یہ خواب آپ نے دیکھا، چونکہ کئی سالوں سے مکہ المکرمہ میں جا کر عمرہ کرنے اور حج بیت اللہ کرنے پر آپ کے لیے پابندی تھی، آپ نے خواب دیکھا اور سوچا جلدی سے جا کے ہم عمرہ کر لیں، لیکن یہ جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا، جس کو لوگوں نے کہا بھول سے تعبیر کیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی سال آپ کے لیے یہ خواب مکمل ہو جائے۔ آپ گئے لیکن آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، جب آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہے،
لیکن خواب کی تعبیر کا وقت متعین تھا۔ 1 سال کے بعد شوق میں اور جلد بازی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عمل کو کر لیا، تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ نہیں اس سال تو نہیں ہے، خواب آپ نے دیکھا ہے ضرور عمرہ کریں گے لیکن آئندہ سال۔ پھر راستے میں رکاوٹ پیدا ہوئی، آئندہ سال کی بات ہوئی اور آپ نے جا کے اپنا خواب پورا کیا اور بیت اللہ الحرام کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بہت مشہور یہ ہے کہ 3 دن خواب دیکھا، اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، تو ہر دن ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ یہ سب بکواس ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ خواب دیکھا سیدھا سیدھی بیٹا کو ذبح کرے، جسے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ پیاری چیز کہاں سے آ گئی؟ ایک پسندیدہ چیز کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو خواب دیکھا تھا بیٹا کو ذبح کرنے کا، اور چونکہ اللہ نے کہا بردبار بیٹا دیں گے، برداشت کرنے والا بیٹا دیں گے، باپ نے بیٹا کے سامنے بات رکھی، بیٹا یہ خواب ہے، ابا ہم حاضر ہیں۔ آج بیٹا سے کوئی کام کرنے کو کہیے، اللہ ماشاء اللہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہے، غصہ سے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چھت سے چھلانگ لگا دیں گے اور ٹھہریں گے نیچے جا کٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی شادی کی بات پوری نہیں ہوئی، مانی نہیں گئی، جان دے دیں گے۔ اپنی جان خوشی سے دے رہے کہ باپ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑائی کا ایک تمغہ ملنے والا ہے، سرداری کہہ کے صحرا ان کے سر پہ بدنے والا ہے، امامت کبریٰ انہیں عطا ہونے والی ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اپنے باپ کی اس ترقی کی راہ میں تو ہمیں رکاوٹ نہیں بننی ہے، چونکہ صفت ان کی تھی فرما برداری کی، اور صفت ان کی تھی تحمل و برداشت کرنے بردباری کی، فوراً تیار ہو گئے۔ کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابو جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کر گزریے۔ آپ کو کہا گیا اسماعیل کو ذبح کر دیجئے، ہم گردن آپ کے سامنے حاضر کرتے ہیں، ذبح کر دیجئے۔ آپ سے کہا گیا کہ اسماعیل کی قربانی پیش کیجئے، ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، میری گردن حاضر، مجھے ذبح کر دیجئے۔ ایک تو اپنی جانب سے سپاس، شکریہ، فرما برداری، اطاعت شعاری کا بڑا نمونہ پیش کیا، لیکن اللہ کی مشیت پر موقوف رکھا کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ ذبح نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کی چاہت یہی ہے تو میں اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے ابو جان جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا اس کام کو بجا لائیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ ہم تو اپنے آپ کو پیش کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت پر موقوف قرار دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہیں چاہا اس وقت ہمارا حال بگڑ گیا، کچھ کر سکے نہیں کر سکے تو اللہ کا معاملہ ہوگا، لیکن پورے دور سے شرح صدر کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے آپ کے سامنے یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ بہت بڑی بات تھی۔ تو جس چیز کی تعریف اور صفت کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی تھی، بردبار، تحمل و برداشت کرنے والا بیٹا عطا کیا جائے گا، اس کا باضابطہ ثبوت فراہم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تو انہوں نے بیٹا سے پوچھا کیوں؟ بھائی نبی کا کام تھا، حکم ملا کر دیجئے، بیٹے سے پوچھنے کیا تھا؟ اگر بیٹا کہتا نہیں کرنا ہے تو کیا نہیں چھوڑتے نہیں کرتے ہیں؟ علماء اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ بیٹا کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ بیٹا ہمارا خلاف جائے گا ہی نہیں، پھر یہ پوچھ کر بیٹا کو ثواب میں شامل کر لیا۔ باپ تو زبردستی کر کے ذبح کر ہی سکتے تھے، لیکن بیٹا کی رضامندی شامل نہیں ہوتی تو بیٹا ثواب سے محروم رہ جاتے۔ ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا میری بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ اس مناسبت سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ اسی رائے کا اظہار کہ ابو جان ہم تو بالکل سو جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اب تو کر لیجئے۔ تو گویا اپنی جانب سے عبادت پیش کرنا، بیٹے کو عبادت میں شریک کرنا یا بیٹے کو عبادت کے ثواب میں شامل کرنا،
ایک اچھے انسان کی اعلیٰ ذہنی کی نشانی ہوتی ہے۔ عام طور سے انسان کوئی کام کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو شامل نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اب بڑا دیندار ہے، بہت پیسے لٹاتا ہے، دین میں بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہو دیتا۔ بس اس کے سامنے خرچ کیجیے گا تو بچے کا بھی ذہن بنا رہے گا، کسی مدرسے میں دینا ہے، کہ مسجد میں دینا ہے، کہ غریب کو دینا ہے، کہ مسافر خانہ میں دینا ہے، یا ضرورت مند کو دینا ہے۔ ہمارا ابا تو کرتے تھے، ہمیں دینا ہے۔ اگر نہیں ایسا کریں گے، جب بابا تو اتنا پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں، کچھ خرچ نہیں کیے ہوگا تبھی تو جمع ہوا ہے، خرچ کرنے سے تو گھٹ جاتا ہے۔ تو بچے کو اگر صحیح ڈگر پہ لانا چاہتے ہیں تو بچے نقال ہوتے ہیں، صحیح چیز ان کے سامنے کیجیے گا وہ صحیح چیز کی نقالی کریں گے، بری چیز ان کے سامنے کیجیے گا وہ بری چیز کی نقالی کریں گے۔ آپ بیٹے سے کہیے گا ذرا سا کھینی لا کے دے دو، بیٹے سے کہے ذرا سگریٹ لے کے آؤ، اور امید رکھیے گا کہ بیٹا آپ کے سامنے نہیں، پیچھے نہیں، وہ نہ سگریٹ پیے گا نہ کھینی کھائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو دیکھا اپنے ابا کو کرتے ہوئے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں سے چھپاتے ہیں کہ بچے دیکھ لیں گے تو کیا سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس کی نگاہ میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے کہ بچے ہماری غلط حرکت کو دیکھ کر کہیں اسی کی نقالی نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے بچوں کے سامنے صحیح چیز پیش کیجیے تاکہ وہ صحیح چیز کو دیکھے اور اسی کے مطابق عمل ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو شامل کیا کہ ہم قربان تمہیں کرنا ہے، یہ تو ہم نے خواب دیکھا ہے، اور نبی خواب سچا ہوتا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہے کہ ہم تو اپنے عقیدہ عمل میں بڑا پختہ ہے، جو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اب تم کو ثواب میں شامل ہونا ہے تو شامل ہو جاؤ، اگر ثواب میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہو تو تب بھی ہم تم کو ذبح کر ہی دیں گے۔ اس طرح کے جملے نہیں کہا لیکن مشورہ کیا۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو گئی، وہ متعینہ وقت آ گیا کہ کب ذبح کرنا، کہاں ذبح کرنا، کیسے ذبح کرنا ہے، پوری تیاری ہو گئی۔ باپ نے بھی فرما برداری کا اظہار کیا، بیٹے نے بھی اطاعت شعاری کا اظہار کیا۔ باپ اللہ کے نام پر بیٹا کو قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا بھی اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا فلما اسلما، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، اس فرما برداری کے منظر کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو دونوں نے پیش کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا۔ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، باپ قربان کرنے کے لیے تیار۔ ظاہر سی بات ہے اتنی منت و سماجت کے بعد 86 سال کی عمر میں لڑکا ملا، اس میں 13 سال اور جوڑ دیجئے تو 99 سال کا ہو گیا۔ تقریباً 99-100 سال کی عمر میں ایک بچہ ہے، اور پھر اس بچے کے بارے میں مطالبہ ہے کہ ذبح کر دو۔ بڑھاپے کا سہارا انسان کس طرح گوجتا ہے، وہ دوسرے کے بچے کو اپنا قریب کرتا ہے، کم سے کم وہ میری نگہبانی کرے، میرا ہاتھ پکڑ کے ادھر ادھر لے جائے۔ اگر کسی کے پاس اپنا بچہ ہوگا کتنا اس کا خیال رکھے گا، لیکن اس عمر میں اللہ نے جب مطالبہ کیا کہ ذبح کرنا ہے، تو جب انسان اللہ پہ اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیے۔ اسی قرآن کیا کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، پوری فرما برداری کرنے کو تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابھی چھری چلنے والی ہے۔ تفسیر روایت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھ پیر کو رسی باندھ دیجیے گا، کہیں چھٹک کر ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور این تکلیف کے وقت میں ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے، اس مناسبت سے سب کچھ کر لیجئے۔ اور اگر شاید پیشانی کو دیکھنے کے نتیجے میں، چہرہ پر نگاہ پڑنے کے نتیجے میں پیدرانہ شفقت کے پیش نظر آپ اللہ کی بندگی کرنے میں سے بعد آ جائیے گا، اس لیے بہتر ہے مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ میری پیشانی پہ آپ کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ کتنی زبردست بات ہے کہا، اور پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہیں، گردن پہ ان کی
دوسرا ہاتھ ان کے گردن پہ رکھا ہوا ہے، بس چھری چلنے ہی والی ہے کہ اللہ نے کہا رک جاؤ۔ ہم نے ندا دی آواز، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی مخلصوں اور محسنوں کو، نیکوکاروں کا ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا؟ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ کھلی ہوئی آزمائش کہتی تھی 100 سال کی عمر میں بڑھاپے کا سہارا بیٹا بنتا ہے، کہا ذبح کرو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یہاں تھوڑا مال ذبح کرنے کے لیے، مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، مال کے ذریعے سے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 4 10 20 ہزار روپے کا خرچہ ہو جائے تیار نہیں ہے، وہاں بیٹا کروڑوں کا بیٹا خرچ ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم کو بتا دیا نہیں ہوگا کچھ نہیں کر کے دکھاؤ، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یقین کیا کہ ہمیں ذبح تو کرنا ہی ہے، پوری تیاری کر لی، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ چھری جلنے والی ہے، بعض لوگوں نے کہا چھری چلائی جا رہی ہے لیکن ان کا رونگٹا کٹ نہیں رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک آدمی جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو آگ کا کام جلانے کا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پاتی ہے۔ ایک بچہ جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو چھری کا کام گردن تراش دینا، کاٹ دینا ہوتا ہے، لیکن چھری رواں تک نہیں کاٹ پاتی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہے۔ آگ کو جلانے کی صلاحیت دی کا صلاحیت تمہاری چھین لی جاتی ہے، تم جلاؤ مت، بلکہ تمہارے اندر سے خیر کا پہلو نکل آئے اور آرام و سکون انہیں میسر ہو جائے۔ چھری سے کہا تم کو چلایا جاتا کاٹنے کے لیے، تم چلو، لیکن ان کی گردن پہ کسی قسم کا خراش نہ آنے پائے، اس کا تم خیال رکھنا ہے۔ تو چھری بھی اللہ کے حکم کے ماتحت، گویا ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے ماتحت چلتا ہے۔ یہ سب سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اے انسان، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، وہ سب اللہ کے حکم میں لگی ہوئی ہیں، اور تم کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا اور تم منمانی کرنے میں لگے ہوئے۔ کیا کہا قرآن نے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ فدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے فدیے میں، بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک دمبا لایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبا کو رکھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کو چھوڑا اور دمبے کو ذبح کیا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اعلان قرآن نے کیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بچے کی قربانی کرنا مقصد نہیں تھا، تمہارا امتحان لینا مقصود تھا۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو قربانی تم کو تو پیش کرنی ہے، ان کی جگہ پر جنتی دمبا تمہیں دیا ہے، ذبح کرو اور اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرو۔ اسی کی نقالی آج پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے دن میں کیا کرتے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی ہو گئی تھی اور اسی کی نقل کے طور پر سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید اور تصدیق کی، ہم اسے بجا لاتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو سب اچھائی کے ساتھ، بلکہ تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام وہ ایک واحد شخصیت ہے جن کی طرف رشتہ جوڑنے میں دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کا بھی رشتہ جوڑتے ہیں، برہمن، وہ براہیمی سے آیا ہے، جو مذہبی خاندان کہلاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ابراہیم سے برہمنیت لیا ہے، اسی مناسبت سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی امت مسلمہ کو دیکھیے تو انہی سے رشتہ ناطہ جوڑتے ہیں۔ تو جو لوگ ابراہیم سے رشتہ جوڑتے ہیں اپنے اندر بڑائی محسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا ہے، سب ان کا نام اچھائی سے لیتے ہیں۔ کیسے؟ سلام علی ابراہیم، سلامتی ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو اللہ نے سلامتی کا ایک طریقے سے دروازہ کھول دیا ہے کہ جب بھی ان کا نام لیجئے تو سلامتی کو ان کو دعا دیجئے۔
کذالک نجزی المحسنین، قرآن کہتا ہے میں اسی نیکوکار کو، محسن اور مخلص کو بدلہ دیا کرتا ہوں۔ گویا کوئی انسان اگر کسی کام کو اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو ہم نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے بہت ساری خواہشات کو میرے لیے ترک کیا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اس کی زندگی کو خوشگوار ہم بنا دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ رہتا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مومن یوں ہی مومن نہیں ہو جاتا، اگر آدمی اپنے آپ کو مومن مسلم کہتا ہے، نبیوں کی صفت مومن قرار دی گئی۔ عام انسان ہی مومن ہوتا ہے، نبی مومن ہوتا ہے۔ نبیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ ہم دیکھنا چاہتے کہ تو زندہ کیسے کرتا مردہ کو؟ اللہ نے کہا ولم تؤمن، کہ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ اطمینان قلب کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا دل تو ایمان پر قائم و دائم رہتا ہے، بطور خاص ان کو مومن کہا گیا۔ مطلب اللہ کا ہر فیصلہ یقین کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہماری اولاد چلی جائے، چاہے ہماری زمین و جائیداد چلی جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیک صالح لوگوں میں سے ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا 86 سال کی عمر میں ملا جس کا نام اسماعیل تھا، اور 99 یا 100 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا لڑکا عطا کیا جس کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق کے بارے میں کہا یہ بھی نیک صالح ہیں، صالح انسانوں میں سے ہیں اور نبی میں سے بھی ہیں۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے ان پر برکت نازل کی اور اسحاق پر بھی برکت نازل کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی نسل میں محسن وظالم لنفسہ مبین، کچھ لوگ تو بڑے مخلص نیکوکار ہوں گے اور کچھ لوگ کھلے طور سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسل چلی، سے یاد رکھیے۔ بڑا لڑکا ہے اسماعیل، حجاز میں ان کو رکھا گیا۔ عرب والے ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہے، اس لیے انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صرف ایک نبی اسماعیل ہے اور بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، اور سب سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لڑکا ہے حضرت اسحاق۔ اسحاق کا جہاں تذکرہ کیا گیا وہی اللہ نے کہا کہ اسحاق کے بعد من وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد پھر دوسرا ان کا بیٹا آنے والا ہے یعنی یعقوب۔ مراد اسحاق علیہ السلام دنیا میں بچیں گے اور پھر ان کے بعد ان کی نسل بڑھے گی، ان کا لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ عبرانی زبان میں یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ اسرا مطلب اب اور ایل مطلب اللہ، اسرائیل مطلب عبداللہ۔ تو اسحاق کے بیٹے یعقوب کا نام تھا اسرائیل، ان سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کی اولاد۔ اسحاق کی جو نسل یعقوب کے ذریعے سے چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے 12 نسل ہوئے، 12 خاندان ہوئے، جس کا تذکرہ قرآن نے جگہ جگہ پر کیا۔ کیوں؟ کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد ہیں، یوسف کے 11 بھائی اور خود یوسف، یہ 12 ہو گئے۔ تو 12 بھائیوں کا 12 خاندان الگ سے چلا، جس کو 12 قبیلہ بھی کہا جاتا۔ اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کے پہلی اولاد سے نسل چلی وہ بنی اسماعیل ہیں، دوسری اولاد سے نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی 2 شاخ ہیں، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوئے وہی بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ عیسائی ہیں، کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہی بنی اسرائیل ہیں لیکن وہ یہودی ہیں۔ تو یہودیت اور عیسائیت یہ کوئی دین دھرم نہیں ہے، یہ دین دھرم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ورنہ سارے لوگوں کا دین تو اسلام ہی تھا۔ جیسے موجودہ دور مسلمانوں کے پاس اسلام ہے، مسلمان ہونا چاہیے، لیکن حنفیت، شافیت، مالکیت، حنبلیت اور مختلف قسم کے جماعتی نام پیدا کر لیے گئے، یہ سب بگڑی ہوئی شکل ہے، ورنہ ہمارا نام تو مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، ہم نے ان پر برکت نازل کی۔ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اور اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ وعلی اسحاق، اور اسحاق پر برکت نازل کی۔
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی ذریت میں مراد اسماعیل علیہ السلام کی ذریت و نسل اور اسحاق علیہ السلام کی ذریت و نسل، ان دونوں میں جو اولادیں پیدا ہوئی ہیں، کچھ لوگ تو محسن ہیں، خیر خواہ ہیں، مخلص ہیں، اچھے ہیں، اور کچھ لوگ ظالم ہیں جو اپنے نفس پر کھلے طور سے ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بات ختم ہوتی ہے کہ اسلام میں خاندان بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ خاندان کی بنیاد پر اور نسب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ بولہب کو ہاتھ نہ ہے تبت کی سوا، ایمان اگر ہے تو آپ کی فضیلت مسلم ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا رہیے کہ باپ رہیے کہ دادا رہیے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو باضابطہ سارے نبیوں کے ایک سردار ہیں، اس نبیوں کے سردار کی جو نسل چلی ہے وہ بھی باضابطہ نبی ہی نبی ہے۔ اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، نبیوں کا سلسلہ چلا ہے۔ تو کہا اس میں سے کچھ لوگ تو مخلص ہوں گے جو شرک کبھی نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب دیکھ لیجئے بنی اسرائیل میں جا کے دیکھیے گا تو کروڑوں کی تعداد میں ظالم و فسادی موجود ہے۔ خود بنی اسماعیل میں چلے آئیے گا تو جس اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کو بنایا تھا، توحید کا سینٹر و مرکز بنایا تھا، اسی کے گرد میں لوگوں نے 360 وہ نصب کر دیا اور اسی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا ظالم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے حرم پاک میں جانا چاہے اس سے رکاوٹ ڈالے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجد سے اللہ کے بندوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ظالم ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان دونوں کی نسل میں کچھ لوگ تو مخلص ہوئے اور کچھ لوگ اپنے اوپر کھلے طور سے ظلم کرنے والے ہو گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندانی شرافت کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل ہی آگے بڑھائے گا۔ حدیث ہے مَن بَتَّ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس انسان کو اس کا عمل جنت میں جانے سے پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو جنت کے قریب نہیں کر دے گا۔ فلاں صاحب ہے، دامن تھام لیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا، مچل جائیں گے، جنت میں کود کے چلے جائیں گے۔ یہ تمناؤں کی زندگی گزارنے سے منع کیا گیا اور کہا خود اپنا عمل کیجئے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہو۔ اگر امن نہیں ہے تو نبیوں کی خاندان میں رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر عمل آپ کا درست ہے تو کسی بھی دلت خاندان میں پیدا ہو جائیے، آپ کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام منصب مسلم ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔